سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، پاکستان میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ عرفان احمد خان صاحب ہوں گی آج کے پروگرام میں۔ عام شہری کو بجٹ سے کیا دلچسپی ہے یا اس کو کوئی پتہ ہے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے اور کیا فائدہ ہوگا؟ خان صاحب، کیا چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ بجٹ پہ تو بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ جو یوٹیوبر ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں، ان پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ تو کئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مطابق سارا کچھ چلے گا۔ دیکھیں جی، بجٹ بننے سے پہلے جو آئی ایم ایف والے بھی آئے ہیں اور ورلڈ بینک والے بھی آئے ہیں، دونوں کے ڈیلیگیشنز نے آ کے بجٹ ڈسکس کیا ہے۔ اس لیے ہم اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ بھئی ان کا عمل دخل اس بجٹ میں موجود نہیں ہے۔ یقیناً ان کی بات بھی سنی گئی ہوگی۔ ایسا ملک جس کا بجٹ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ 600 ارب کا لاس ہے اس بجٹ کے اندر، تو وہ 600 ارب آپ نے کسی سے لے کے پورا کرنا نا، اور وہ مین دینے والے جو ہیں وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہی ہیں۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ جنہوں نے دینا ہے انہوں نے اپنی شرائط بھی بات بنوائی ہوگی۔ تو بظاہر ہر بات تو اخبار میں یا سوشل میڈیا پر نہیں آتی، لیکن بعض اندازے جو ہیں وہ چھپتے ہیں کہ جی ہاں میٹنگ ہوئی، اسی باتوں پر ڈسکس ہوا کہ انکم مین جو ہے وہ پاکستان کی حکومت انکم بڑھائے، ان کا جو مین زور ہوتا ہے اسی بات کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن بظاہر تو کوئی اسی انکم بڑھانے والی بات اس بجٹ میں نظر نہیں آئی۔ روٹین کی مطلب کاروائی جو ہے وہ تو نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ بھئی اس سے کوئی خاص ایسی اسکیمیں پیش کی گئی ہوں جس سے بجٹ کے اندر حکومت کی انکم بڑھ جائے، وہ نظر نہیں ہے۔ عوام پہ بوجھ ڈال دینا یا سوشل میڈیا پر ٹیکس لگا دینا، یا جو سولار کی نئی لوگ سولار لگا کے اپنے بجلی کا پیدا کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا، یہ تو کوئی انکم نہیں ہے، یہ تو بڑی مطلب منیمم جسے بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے جو حکومت کو ملتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بھئی ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو، ملک کے اندر پروڈکشن بڑھے اور اس سے حکومت کو انکم زیادہ ہو، ٹیکسز زیادہ آئیں، تب تو بات ہے۔ اب منرل واٹر وغیرہ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے نئے ٹیکس لگا دیے ہیں، تو اس سے ہر عام آدمی ہی متاثر ہوگا۔ مشروبات کے اوپر، منرل واٹر کے اوپر یہ ٹیکس لگا کے آمدنی بڑھانا، اس سے حکومتوں کو اتنا، ہاں اس کے مقابلے پہ اپنے اخراجات اگر حکومت کم کرے تو پھر ایک بیلنس سا بنتا ہے، لیکن اس طرح حکومت میں کوئی نہیں آئی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ وغیرہ چیئرمین وغیرہ کے اوپر 600% اضافہ انہوں نے اپنی تنخواہوں کے اندر کر دیا ہے، جبکہ عام جو سٹاف ہے، سرکاری ملازمین جو ہے، ان کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ جو بجٹ میں 6% رکھا تھا، اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے خصوصی ہدایت کیا تو 10% کا اناؤنس کیا ہے۔ پاس کتنا ہوتا ہے جو بجٹ پاس ہونا ہے اس وقت تک دیکھتے ہیں کیا بات بنے۔ پہلے 10% بھی پاس ہو جائے، کہاں 600% اور کہاں 10%۔ ایک وہ لوگ جو پہلے ہی کم انکم والے ہیں، ان کی انکم کم ہے، انہیں کو صرف 10% ملے گا، اور وہ جو پہلے علاقوں میں لے رہے ہیں ان کو مزید 600% اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے بجٹ سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا کرتا۔ یہ تو بڑوں کے لیے بجٹ ہے۔ کل ہی پنجاب اسمبلی کے اندر جو بات سامنے آئی ہے، وہ جو ہزاروں ایکڑ کی زمین ہے جم خانہ لاہور کے پاس مال روڈ کے اوپر، اتنی نئی جگہوں پر، اس کے اوپر 50 پیسے جو ہے وہ جم خانہ والے ادا کرتے ہیں لیزنگ، اس کی جو لیز ہے وہ 50 پیسے فی کنال کے حساب سے وہ اس کی لیز دے رہے ہیں۔ اب بتائیں جہاں اربوں کی زمین ہو اور اس کو وہ 50 پیسے فی کنال کے حساب سے اس کو دی جا رہی ہو، یہ بجٹ یا حکومت، یہ ملک ہے ہی صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، اور امیروں کے ہی فائدے کے لیے نئی سے نئی اسکیمیں آ جاتی ہیں، غریب کے لیے اس بجٹ کے اندر کچھ نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ اعلیٰ بجٹ جو اعلیٰ تعلیم کا بجٹ ہے اس میں مزید کمی کر دی گئی ہے۔ ڈیفنس کا بجٹ بڑھا دیا گیا ہے 30%، اور اعلیٰ تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنے لوگ بھی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ڈاکٹریٹ کے لیے ملک سے باہر بھجوائے تھے، ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا۔ وہ سب سرکاری خرچے پر گئے اسکالرشپ لے کے حکومت پاکستان کے، اور پھر وہیں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہ انہی ملکوں کے اندر سیٹل ہو گئے۔
ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل تو باہر ڈھونڈنا چاہیے کہ نا حکومت کو. اگر باہر نہیں تو پھر ملک کے اندر ایسے ادارے قائم کریں جو ہائی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ دلوا سکے، پوسٹ گریجویشن کی ہے، ڈاکٹریٹ وغیرہ کی ڈگری ایسی دے سکے. تو اس لیے اس بجٹ سے نہ کوئی پہلے امید تھی اور نہ ہمیں موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے، جو پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں، ان سے اس قسم کی کوئی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. جو عمران خان صاحب نے سے لوگوں نے امید باندھی تھی، انہوں نے بھی بجٹ جو پیش کیے تھے ان کے اندر بھی کوئی ایسی رعایتیں عوام کے لیے موجود نہیں تھیں. ہائی طبقات کے لیے یقیناً انہوں نے بھی مزید اپنا ہی خرچہ، ان کا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا جو بجٹ تھا وہی کئی گنا بڑھا لیا تھا. اب پھر انہوں نے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی 69 کروڑ روپے کا بجٹ میں اضافہ کر لیا اپنے بجٹ کے اندر. تو اس لیے جو بجٹ پیش ہوا ہے جس پر ابھی بحث ہونی ہے وہ اسی طرح پاس ہو جائے نا جو ہمارے روایت ہے. ہاں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں جیسے جرمنی ہے، مہینوں بجٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو ایک ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر بجٹ کے اوپر بحث ختم کر کے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. نیا سال مالی سال جولائی سے شروع ہونا ہے اور جون میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ جرمنی جیسے ملک کے اندر ایک سال پہلے بجٹ پیش کیا جاتا ہے. 2026 کا بجٹ 2025 میں پیش کر کے تو اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتا ہے، پھر جا کے وہ پاس ہوتا ہے. تو اس لیے اگر تو اس بجٹ سے کوئی توقع عوام کو نہیں لینی چاہیے، رکھنی چاہیے کہ بھئی اس بجٹ سے کوئی عوامی فائدہ ہوگا. جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان موجودہ سیٹ اپ سیاسی جو ہمارے میدان میں موجود ہیں پارٹیاں، ان سے میں کوئی توقع رکھتا ہوں کہ یہ کوئی عوامی بجٹ جو ہے پیش کر سکیں گے. خان صاحب، عام آدمی کو کوئی پتا ہے کہ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو بیچارے رات دن فرض کرے تحریک لبیک والے، وہ تو رات دن لگے ہوئے ہیں اس ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں، لیکن ادھر انہوں نے کبھی بات نہیں کی کہ بجٹ آ رہا ہے اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. دیکھیں، یہ سب عدالت شمار کے کیس ہوتے ہیں اور اس کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے. جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ یقیناً بجٹ کے اوپر نگاہ رکھتا ہے یا بجٹ کو دیکھتا ہے، لیکن عام آدمی جہاں 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی جو ہے ملک کی وہ سطح غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہو، وہاں کسی کو کیا بجٹ کا پتہ یا کیا بجٹ سے کنسرن ہے. ان کو تو اپنی روٹی پوری کرنی جو ہے مسئلہ بنے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے عام آدمی کے پاکستان کے اندر اکثریت آبادی کی جو ہے اس کو بجٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ان کو تو یہ ہے کہ ہاں روزمرہ کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہونے چاہیے، ہمیں سبزی سستی مہیا ہونی چاہیے، آٹا سستا مہیا ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے حکومت کا بجٹ کامیاب ہے. نہیں تو جو اس کے اصل جس چیز کے اوپر ملک چلا کرتے ہیں، حکومتیں چلا کرتی ہیں، وہ بجٹ جو ہے اس سے عام آدمی کا کوئی کنسرن نہیں. خاصا تھوڑا سا امریکہ چلتے ہیں. امریکہ میں حالات اندرونی بھی خراب ہیں، جس طرح بڑھ کے لگاتے رہے ٹرمپ صاحب آ کے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی، مگر دنیا بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اور اپنے ملک کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. کیا دیکھتے آپ؟ دیکھیے، انہوں نے شروع میں ہی ایسی پالیسیاں اختیار کی تھی، ایسے اعلانات، اور جو ان کے پاس پاور ہے اسپیشل اس کا انہوں نے اس طرح استعمال کیا تھا. ایسے آرڈر جاری کرنے شروع کر دیے تھے، آرڈر دینے شروع کر دیے تھے، جس سے بہرحال دنیا متاثر ہوئی ہے. دنیا یورپ بھی متاثر ہوا ہے، یوکرائن جنگ بھی متاثر ہوئی ہے. اپنے ملک کے اندر ان کے اندر بعض ایسے فیصلے تھے جو لوگوں نے پسند نہیں کیے. تو ظاہر ہے کہ ایک پڑھا لکھا ماحول ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ایک پھر جمہوریت اصل تو، اور جمہوریت کی وجہ سے پھر وہاں پہ ایک پریشر جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. اب جو امیگریشن میں ان کی پالیسی جو ہے جس حساب سے وہ ملکوں سے لوگوں کو ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے خلاف ایک احتجاج شروع ہوا ہے اور وہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. جس کے اندر انہوں نے بجائے اس کے کہ جس جگہ پہ احتجاج تھا کیلیفورنیا کے اندر، وہاں کی حکومت کو اسے اس کا حل نکالنے دیتے یا اسے نبرو آسماں ہونے دیتے، انہوں نے خود اپنی وہاں سے مداخلت کی ہے نیشنل گارڈز کے تھرو، اور میرین جو فوج ہے اس کو بھی اس میں انوالو کر کے، تو وہاں حالات پھر انہوں نے بگاڑ دیے. اب 2000 بندہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. امریکہ جیسا بننے میں 2000 بندہ گرفتار ہو تو اس کا عوامی رد عمل جو ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے، اور اس کا ان کو وہ فیس کرنا پڑا. اب فیس کیونکہ کیلیفورنیا کا گورنر ہو یا لاس اینجلس کی جو میئر ہیں خاتون، ان کو کرنا پڑ رہا ہے،
تو بہرحال انہوں نے کرفیو وغیرہ لگایا 1 کلومیٹر کے مربع میٹر کلومیٹر کے ایریے کے اندر. تو وہاں پہ کل حالات اس لیے بگڑ گئے کہ لوگوں نے اسٹور بھی لوٹنے شروع کر دیے تھے اس قسم رد عمل کے طور پہ. تو بہرحال وہ سوسائٹی پڑھی لکھی ہے اور اس پہ قابو پا لے گی 1-2 دن کے اندر. لیکن ایک پریشر بہرحال ڈیولپ ہو گیا جس میں ٹرمپ صاحب کو اپنی پالیسیوں کے اوپر دوبارہ ایک غور جو ہے وہ کرنا پڑے گا, یا اپنی پالیسیز کو کانگریس یا سینٹ کے مارفت جو ہے وہ چلانا پڑے گا. جو اسپیشل آرڈرز ہو, اسپیشل ان کے جو اتھارٹی ہے اس کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے گا. اور جو جمہوری روایات ہیں امریکہ کی, سینٹ اور کانگریس جو ہے جو فیصلے کرتی ہے انہیں کو مقدم جانا جاتا ہے. وہی طرز حکومت جو ہے ان کو بھی اپنانا پڑے گا جو بظاہر نظر آ رہا ہے. روس کے ساتھ تعلقات امریکہ کے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, روس کے ساتھ تعلقات امریکہ کے ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا ہے. اب جو G7 کی کانفرنس ہو رہی ہے سنڈے سے, اس کے اندر جو ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے اس کے اندر G7 ممالک نے دونوں معاملات کو رکھا ہے. روس کے ساتھ تعلقات کو بھی, یہ یوکرائن جنگ جو ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جس طرح کہ اب روس نے جو حملے کیے ہیں بعض سول آبادیوں کے اوپر اور ہاسپٹلس کے اوپر بھی کہتے ہیں اس کا میزائل آ کے لگا ہے. تو بہرحال G7 ممالک میں اب کوئی نہ کوئی واضح پالیسی جو امریکہ کو اس G7 کا ساتھ دینا پڑے گا. اور اسی طرح اسرائیل کے معاملے میں بھی جو 5 ممالک نے امریکہ, نیوزی لینڈ, امریکہ نہیں برطانیہ, نیوزی لینڈ, کینیڈا, ناروے, ان ممالک نے جو پالیسی اختیار کی ہے اس کو بھی وہ G7 میں لے کر جا رہے ہیں. تو دیکھیں گے اگلے ہفتے تک کوئی نہ کوئی ایک نیا پریشر جو ہے وہ بہرحال ڈیولپ ہوگا. امریکہ کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا جو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے. بہت شکریہ خان صاحب. یہ عرفان احمد خان صاحب تھے نا جی. دیکھتے رہے ہمارے چینل کو, سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. نا جی ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب. میں شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام یوکرائن جنگ سے. سر لوگ کہتے ہیں کہ قیوم صاحب جو ہیں وہ یوکرائن کے صدر کے بڑے خلاف ہیں, حملہ تو کیا تھا روس نے, اور کامرس میں لوگ لکھتے ہیں, کیا وجہ؟ مبارک صاحب دیکھیں, یہ ٹھیک ہے لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کو بڑے رینج میں دیکھیں تو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے, اس کی ویلفیئر کے لیے, اس کو آگے ڈیولپ کرنے کے لیے وہ انچارج ہوتا ہے. تو اگر وہ کوئی شخص یہی نہ سمجھ سکے کہ ایک رشیا آتی ہے, چونٹی والی بات ہے کہ ایک رشیا جو اتنی بڑا ملک, اتنی بڑی طاقت, اس کے ساتھ ٹکر لگا لینا کسی کی تھپکی کی وجہ سے, تو وہ سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہوتا ہے, سب سے بڑا نالائق آدمی ہوتا ہے. تو میں جو بات کرتا ہوں میری اس سے کیا دشمنی ہے, وہ تو اپنے ملک کو بڑا اس نے غرق کرایا, اس بندے نے کرایا. یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, آپ دیکھیں مبارک صاحب, اس نے بولا آج جو تباہی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار یوکرین کا صدر ہے. یہ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر, اس کے الفاظ ہیں. تو ہم تو بہت نیچے لیول کے لوگ ہیں. عقل کیا چیز ہوتی ہے, ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے. بہت سارے بیوقوف لوگوں نے اپنے ملک گنوائے, حکومتیں گنوائی, خاندان گنوائے, سب کچھ ملیا میٹ. صرف بیوقوفی, نالائکی, اور وہ کیا کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے ایک بندے کے اندر ایک انا ہوتی ہے, میری انا. تو یہ بندے نے اپنا ملک تباہ کرایا نا, اس کا کیا بگڑا ہے؟ یہ تو بھاگ جائے گا کسی ملک میں جا کے مکان لے گا, ٹھہر دے گا. لیکن یوکرین جو کہ بہت ڈیولپڈ کنٹری تھا, بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, بڑی عزت والے, عزت سے دنیا کے ساتھ اس کے اس بندے نے اس کا تباہی کروائی ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پورا میڈیا, پوری دنیا کہہ رہی ہے. مبارک صاحب, اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اب یورپ کس طرح اپنے آپ کو بچائے, کیونکہ وہ تو آنکھیں دکھا رہا ہے یورپ کو. وہ کہتا ہے جی جو ڈرون استعمال ہوئے وہ انگلینڈ کے تھے, اور آنے والے دنوں میں جس طرح تیزی سے وہ یوکرائن پہ قبضہ کر رہا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ مبارک صاحب وہ کہتے ہیں, مثال ہے پاکستان میں پنجابی, وہ کہتے ہیں لاہور کا رستہ دکھاتے ہیں لوگ لیکن کرایہ نہیں دیتے. تھپکی مارنے سے یا کسی کو پش کرنے سے شاباش شیر, تو اس شیر والے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے جس بندے کے ساتھ ٹکر لگانی ہے آگے سے مجھے جواب کیا ملنا ہے.
اس بندے نے اندر اندر ہر کسی سے، آپ کو پتا ہے پورے یورپ سے اس نے پیسہ مانگا، ہتھیار مانگے، امریکہ کے پاس گیا، اس وقت بائیڈن کی حکومت تھی، وہ خوش تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو لڑائیں گے، اس کا تباہی ہوگی، ہم تو پیچھے بیٹھے ہیں، چلو پیسے دیتے ہیں. تو تباہی کس کی ہوگی؟ کچھ اس کا بچا نہیں ہے. ابھی یورپ جو ہے جس نے تھپکی ماری تھی، نیچرلی رشیا، رشیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے. رشین کو پتہ لگ جائے کہ کس کس نے اسلحہ دیا، کیسے کیسے یہ سب کچھ کرتا رہا ہے، تو وہ نیچرلی ابھی اس کا تو تباہی ہوگی ہے. آپ کو بھی پتا ہے دنیا ساری کہہ رہی ہے یہ یوکرین رشیا قبضہ کر لے گا اور اس کا کچومر نکال دے گا. لوگوں نے دیکھا اس کا کچومر نکال دے گا اور یہ بھاگ جائے گا یا اس کو پکڑ لیں گے وہ. تو جن لوگوں نے کیا وہ 3-4 ہی ملک ہیں. آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ کو پتا ہے صاحب، وہی 3-4 ملک جو ان کے نوٹس میں انہوں نے اپنے نام لے کے دہرایا بہت دفعہ کہ انہوں نے سب کچھ کروایا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن پہلی بات جو ہم نے کہی ہے کہ یہ سب سے پہلے وہ یوکرین سے نپٹیں گے، اس کے بعد پھر جو انہوں نے کرنا ہوگا کریں گے، وہ کریں گے، ہم نہیں کریں گے. ہم تو ایک تبصرہ کر رہے ہیں. اس وقت کیا حالات ہیں موجودہ سر؟ جی دوبارہ میں نے کہا موجودہ تو کہتے بڑی تباہی وہاں پہ، بڑے وہاں پہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں اور 500 ڈرون میزائل پتہ نہیں جو روس کے پاس ہے سب کچھ پھینک رہا وہاں پہ. یہ آپ یوکرین کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں نے روس کے متعلق پوچھا آپ سے کہ یوکرین پہ حملہ ہو رہا ہے بڑا سخت. ہاں مبارک صاحب، یہ دیکھیں یہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا انفارمیشن آف وار، یہ وار جو ہے انفارمیشن کی ہے اور میڈیا کی ہے اور پروپیگنڈے کی ہے اور جھوٹ بولنے کی ہے. یہ سب اس طرح کا اگر ریپلائی نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے پھر. تو اس طرح کی چیزیں پھیلا دینا، اس کو پروپیگنڈا وار کہتے ہیں. تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے بات کی ہے پہلے کہ پہلے بھی جو حملہ ہوا تھا وہ ان کے ڈیڈ اور ڈمی اور اس طرح کے مصنوعی جہاز سے ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا. لیکن پیوٹن کو بہت بڑا بہانہ ملا کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، اتنے $1 بلین کا، میں نہیں چھوڑوں گا. اس کو ایک بہانہ مل گیا. تو ابھی بھی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر اتنے میزائل پھینکی، یہ سب فراڈ ہے میرے خیال میں. اصل میں ان کو اپنی جو مار پڑ رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے بھی یہ کیا، ہوا نہیں ہوگا اس طرح. ورنہ رشیا جس آپ کہیں کہ اگریسولی جس طریقے سے رات دن لگا ہوا ہے یوکرین کو مارنے کے لیے، تو وہ اپنی اس کی کوئی ایکٹیویٹی تھوڑی بہت سلو ہو جاتی. لیکن جس طریقے سے وہ لگا ہوا ہے اور بہت بڑے دور دور تک وہ پہنچ گیا، بارڈر کے اوپر پہنچ گیا یورپ. چلیں آگے چلتے ہیں. تو اچھا، امریکہ ہے، آپ ٹرمپ کے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ قیوم صاحب حق میں بولتے تھے، وہ تو اپنے ملک کے بھی حالات خراب کر بیٹھا، دنیا کے ساتھ بھی اس کا پنگا پڑ گیا. دیکھیں مبارک صاحب، ہم لوگ ہر اس بندے کی تعریف کریں گے جو اچھا انسان ہے. میں ٹرمپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ اچھا انسان بھی ہے. آپ اس کے دیکھیں بہت ساری باتیں اس کے اندر خوبیاں ہیں. اچھا انسان ہے، بزنس مین ہے، اسٹیٹس مین بھی ہے، سب کچھ ہے. اور سب سے بڑی جو اس نے بات کی تھی کہ دنیا میں جنگ نہیں ہونے دوں گا، اس نے کوشش کی ہے. لیکن جنگ وہ نہ غزہ میں بند ہوئی نہ ادھر یوکرین میں ہوئی. تو پھر بھی اس کی انٹینشن دیکھیں. سر کوشش کیا کی، خود تو وہ ویٹو کر رہا ہے وہاں پہ غزہ کے معاملے میں، جنگ بند کرنے کے جب حق میں قرار تھا تو ویٹو کر دیتا. تو کون سی کوشش کی؟ موبائل سے یہ جو غزہ والے ہیں نا، یہ بھی تو ابھی مسلمانوں کے بھی تو بات نہ کریں نا. اگر یہ غزہ والے نہ اٹیک کرتے اسرائیل کے اوپر، تھوڑا سا اٹیک ہوا تھا، 5-10 بندے پکڑ کے لے آئے، تو آج جو تباہی آپ نے دیکھی، دنیا نے دیکھی، وہ نہ ہوتی. یہ بھی یہاں بھی دماغ چلتا ہے نا، عقل ہوتی ان کی تو یہ سوچتے. ابھی دیکھیں امریکہ میں مبارک صاحب لوگوں کو یہ جو پکڑا جا رہا ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کو پکڑ کے باہر نکالو، یہ یہاں سے جنگ شروع ہوئی ہے. تو وہاں پہ لاس اینجلس میں وہاں پہ بہت بڑا ایک گروپ ہے دنیا کا جو رہتا ہے وہاں پہ، سب جعلی ویزوں سے، جعلی طریقوں سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہنگامے کیے، ابھی ہنگامے کیے، لیکن ٹرمپ نے ان کو ہینڈل کیا. ان کو پہلے عام لوکل پولیس سے، پھر اس کے بعد ابھی کمانڈوز وہاں چلے گئے ہیں. لیکن ٹرمپ نے ایک بات جو بولی ہے، اسے بولا جو مرضی کر لو، ان لوگوں کو اٹھا کے میں باہر پھینکوں گا. لیکن دوسرے اگینسٹ اس کے آپ دیکھیں مبارک صاحب کہ جب قومیں زندہ ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ ہوتا ہے تو وہ سڑکوں پہ آتے ہیں لوگ. یہ جاتی ہے ہمارے ساتھ. مثلا یہ ایک مثال ہم دے رہے ہیں. تو
یہ تو نہیں نا کہ 76 سال سے لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، سر منہ کچھ نہیں بچا، پھر بھی وہاں پہ ٹھس سمجھ نہیں ہو رہی. تو یہ قوم ہے مردہ قوموں زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے. وہاں پہ لوگ آئے سڑکوں کے اوپر جو بھی کیے، ہم نہیں کہتے کسی کا نقصان ہو یا کوئی نقصان کرے، لیکن ان کے اندر ایک چیز جو آئی ہے اس کے اگینسٹ فیصلے کے وہ سڑکوں پہ آئے، تو اس کو تو وہ کنٹرول کر لیں گے. امریکہ کی بڑی فوج ہے، بڑے ریسورسز ہے، لیکن لوگ جو نکلیں اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ لوگ آئے ہیں سڑکوں پہ. جبکہ آپ اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے مبارک صاحب، اور لوگ آپ کے مرے ہوئے ہیں، مردہ جیسے ہوتے ہیں، مردہ قبرستان میں پھینک دو، سر پیر کاٹ دو، اس کو کیا پتہ ہے. جو کل بجٹ پیش ہوا، ہم چھوٹی سی بات اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں میں مبارک صاحب کے، کل جو بجٹ پیش ہوا انہوں نے اپنی تنخواہیں 5 لاکھ سے 15-20 لاکھ کی ہیں. 5 سے 15-20 لاکھ یہ تمام جیلی ایم این اے ایم پی ایس اور اسپیکر جو ان کا ہیڈ کلرک ہے. آپ دیکھیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، سارا دن بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، باہر پولیس کھڑی، ان کی گاڑیاں، نوکر چاکر، باہر بنگلے کوٹھیاں، 20-20 ہزار تنخواہ. یہ دنیا کے نشے کس دنیا ملک میں ہے؟ آپ کو پتہ ہے یورپ میں یہاں ایم این اے ایم پی ایس اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، ٹرینوں پہ آتے ہیں، یہاں تو وزیر اعظم بھی ٹرینوں پہ سفر کرتے ہیں. تو مبارک صاحب یہ جو ظلم اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی پینشنز آپ دیکھیں، جو لوگ اس گورنمنٹ کو اپنی زندگی دے گئے اس ملک کے لیے، جس کا کوئی صلہ ان کو نہیں ملا، 7% پینشن، یعنی شرمناک. اپنے لیے 5 لاکھ سے 20 لاکھ تنخواہ، صرف تنخواہ نہیں. جب ریٹائر ہوں گے تو باہر 20 بندے باہر کھڑے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلان ہوگا ڈھینگ ہوگا، ساری زندگی گاڑی کوٹھی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کو، آرام کھانے والے آپ کے حکومت میں آ گئے، وہ خوب لوٹ مار کر رہے ہیں پاکستان کو. اور آپ کی قوم چونکہ مری ہوئی ہے، اگر زندہ ہوتی تو جس طرح امریکہ میں ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے توڑ پھوڑ ہو، لیکن ایک بات ہوتی ہے ان قوموں کے اندر کچھ تھا تو باہر نکلا ہے نا. تو یہ پاکستانی جو ہے یہ آرام خوروں کو، آرام خور ان کے سوار ہیں ان کے اوپر. آپ دیکھیں بھٹو کا وہ کیا کہتے ہیں نام بھٹو رکھا ہوا ہے، تو بھٹو غدار تھا. یہ زرداری کا جو ہے، زرداری کا بیٹا کس طرح پوری ٹیم لے کے دنیا میں گھوم رہا ہے، جہاز لے کے، اور 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں بٹھا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں وہاں پہ. ان کی سنتا کون ہے مبارک صاحب؟ یہ اتنے نالائق بدجانت لوگ ہیں کہ ان کی سنتا کون ہے یورپ میں یا امریکہ میں؟ ان کو لفٹ بھی نہیں دیتے. لیکن چونکہ پاکستان کا پیسہ ہے اس کو کھانا تو ہے نا کسی طریقے سے. اور زرداری تو پیدائشی آرام خور آدمی ہے. یہ تو ڈاکو، وہ سندھ کا جو ڈاکو تھا راجہ دائر، یہ اس کی اولاد میں سے ہے. ڈاکے مارو اور کھاؤ، پاکستان کو لوٹو. آپ کا کوئی بندہ پاکستان کا آج تک باہر نہیں آیا، اور جس بندے نے بات کی تھی اس کو جیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا. اور جو چاپلوس، سازشی اور نالائق اور موقع پرست تھا اس کو اپنے فیلڈ مارشل بنا دیا. تو یہ جس ملک میں ہو رہا مبارک صاحب، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ہم عقل کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں تو نہ ہم کسی کے خلاف ہیں. بہت شکریہ جی، مہربانی. یہ تھے جی عبدالقیوم صاحب نا جی، جڑے نے ہمارے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر لیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. پاکستان میں قربانی کی تو گزر گئی، مگر کیا کیا وہاں پہ ہوا، ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ویسے سامنے تو کافی دن کی آئی ہوئی تھی، پروگرام ہی اتنے ہوتے ہیں، کس موضوع پہ بات کریں. ایک خاتون کو پولیس افیسر کیا پوچھ رہا ہے، پہلے یہ سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. جی جی جی. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਜੀਦ ਅਬਾਸ, SHO ਸਦਰ ਆਲਾ ਮੂਸਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ. ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ? کلمہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ختم نبوت یقین رکھ دے ہو؟ کلمہ پڑھ کے آکھو میں ختم نبوت یقین رکھنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ختم نبوت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور خاتم النبیین مندے ہو. ٹھیک ہے. تو تواڈے والا گوشت کون لے کے آیا؟ ساڈے والا گوشت میرے بھتیجے نے اعتماد. تواڈے
ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਹਾਲ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਆਇਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਆਏ ਬੋਲੀ ਦੇਣਾ ਕਿਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ को हंसाए नहीं या और ਸਾਇਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ मुसलमान है कि मुसलमान मुसलमान किसी अहमदी को गोश्त लिया भी नहीं, ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ तो कुर्बानी भी नहीं कुर्बानी भी की। नहीं। कलमा पढ़ के दसो मैं सच बोलिया जो لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سچ بھی بول اچھا مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ وہ خاتون کہہ رہی کہ ہم نے قربانی دی نہیں، مگر لالا موسیٰ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتا آپ نے کسی کو گوشت دیا؟ عقل دیکھے ان لوگوں میں کہ ایک بندے نے قربانی نہیں دی تو گوشت کہاں سے دے گا؟ یہ جناب کافی دن سے سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی تھی، اور حالات یہ ہے کہ اگر کوئی احمدی نہیں بھی اس کے لیے بھی مشکل پیدا ہوئی ہے۔ یہ عورت جو مجھے سمجھ آئی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احمدی ہیں، اور لوگ ہمیں اس لیے ظاہر ہے وہاں پہ جو حالات ہے اس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے تو قربانی دی نہیں، اب جس نے قربانی دی وہ وہاں سے آیا، اب اس کے بعد شاید اس سے بھی کلمہ سنا ہو، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ مسجد سے کسی سے احمدی یا مسجد سے کلمہ مٹانے جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر پڑھیں تو وہی کلمہ لکھا ہوا ہے، تو دوسرا کلمہ نہیں لکھا ہوا، لیکن کیونکہ وہاں پہ اس چیز کا یہ غور نہیں کرتے، اور جو پولیس انسپیکٹر تھا، یہ جو بھی آفیسر تھا، وہ شاید اپنے لیے نہیں لیکن جو باہر مجمع اکٹھا تھا اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس خاتون سے اس طرح کے سوالات کر رہا تھا، اور وہاں پہ علماء بھی کھڑے تھے۔ ایک چیز اور ہے کہ پیچھے سے آواز آئی ان سے پوچھے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں، تو وہ انسپیکٹر نے غور نہیں کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کلمہ بھی پڑھ لیں، جب آپ کہہ بھی دیں کہ ہم احمدی نہیں ہیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ختم نبوت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، آپ کچھ گالیاں بھی نکالو جو احمدی ہیں ان کو یا جو ان کے سربراہ ہے، پھر ہمیں آپ مطمئن کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں پہ یہ رول ادا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر پولیس والے نے اس طرح توجہ نہیں دی۔ اچھا، یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستان میں، آپ وہاں پہ کس طرح آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ حالات ہمارے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کسی کو بھی نقصان پہنچانا ہے تو بس اتنا ہی کہنا کہ یہ احمدی ہے۔ جو ہجوم ہوتا ہے اس میں اتنی عقل ہی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی انکوائری کرے، یا وہ یہ تو پولیس والا چلو ان لوگوں کو مطمئن نہ کرتا، اگر فرض کرے تو شاید ہو سکتا ہے اس جو بھی بزرگ خاتون ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا، ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچایا جاتا۔ اور جب آپ کے گھر کے باہر ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں اکٹھے ہو کے، پھر انسان ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر محلے میں اعلانات ہوتے ہیں، مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں، تحریک لبیک والے جو ہے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے، سخت گرمی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بیچارے رات دن محنت کرتے ہیں اور اپنی قربانی نہیں وہ کرتے، اپنی نماز نہیں پڑھتے، اور وہ پہرا دیتے ہیں جس طرح بقول ان کے، میں ان کے تاثرات بیان کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت پہ ہم پہرا دے رہے ہیں اور گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ وہ چوریاں کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو پہرا دیتے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال ہے وہ، اس لیے کہ چوریاں میں نے اس لیے کہا کہ مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، رات کو بکرے اٹھا کے لے جاتے ہیں، قربانی کی ہو، دوسرے ہو، تیسرے ہو۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ختم نبوت کا مجاہد، وہ گٹر کا ڈھکنا اٹھا رہا تھا، میں نے اسٹیٹس پہ ویڈیو بھی لگائی تھی، وہ اٹھا کے لے گیا، اس کو کوئی فکر نہیں کہ کوئی اس میں آگے گر جائے گا، وہ پوری کیا بھی پہلے بیڑا گرک ہوا اس کا، وہ گٹر میں گری ہوئی ہے، ان کو سمجھ آتی نہیں۔ تو یہ جو ختم نبوت کا پہرا ہے، اس بار بارہ آپ مانیں گے کہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں رات دن،
وہ لہذا بات ہے 25 سے بچوں کے گردے نکال کے بیچ دیے، وہاں پہ ختم نبوت والے جو ہیں ان کے ضمیر نہیں جاگے، 25 لوگوں کی، 1 2 3 4 5 نہیں 25 پھر غریب جو ہے اس کو جو گوشت دے کے آئے ہیں، ایک نئی چیز سن لیں، آپ کو کسی دنیا کے ملک میں یہ چیز نظر نہیں آئی، وہ قربانی کا گوشت بیچ رہے ہیں۔ جب میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا وجہ، کہتے ہیں ان کو گوشت کھانے کی عادت ہی نہیں، وہ کہتے ہیں پڑھ بھی نہ جائے عادت، وہ کہتے ہیں جو ہمیں دال روٹی ملتی ہے ہم اسی سے خوش ہیں۔ وہ 500 700 روپے کے حساب سے بازار میں گوشت بیچ رہے ہیں، اب لے کون رہا ہے؟ ریسٹورنٹ والے، عام شہری تو نہیں لے رہا، شاید عام بھی لے لیتا ہو، لیکن ریسٹورنٹ جو ہے وہاں پہ اب آپ کو قربانی کا گوشت ملے گا، کتنا ثواب کا کام ہے، کیسا ویسے کیسی خوش قسمت قوم ہے کہ ریسٹورنٹوں میں بھی کھانا کھانے جائیں گے تو قربانی کا گوشت ملے گا، واہ جی واہ، زبردست۔ تو یہ پاکستان جو اس وقت چل رہا ہے، اس میں کئی ویڈیو ایسی سامنے آتی ہیں، ہنسی بھی آتی ہے ان کی حالت پہ کہ وہاں پہ جی دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ جی کیس درج کرو، ان کے گھر میں بکرا باندھا ہوا ہے، اب بکرا اس نے شاید کسی اور کام کے لیے لیا ہو، شاید اسے بیچنے کے لیے لیا ہو، اس کا کاروبار ہو، بزنس ہو، کوئی اور ہو، یا اپنے لیے رکھا ہو، نہیں جی یہ بکرا کیوں گھر میں باندھا ہوا، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہاں بھی کلمہ پڑھو، لیکن چلو کلمہ تو پڑھا رہے ہیں نا لوگ۔ اب ایک اور یہ کرنے والی بات تھی، جس طرح میں نے کہا کہ کون سا کلمہ، وہی والا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر تو فائدہ نہیں ہو رہا نا اتنی محنت کرنے، جب کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، تو پھر وہاں پہ پولیس کو بلا کے خانہ پوری جو کروائی جا رہی ہے، تو یہاں سے آپ حساب لگائیں کہ کتنے ہم سمجھدار لوگ ہیں، کتنے ذہین لوگ، اور آپ کو ذہانت کا پتہ تو چل ہی گیا انسپیکٹر سے، وہ جو سوال کر رہا تھا میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو یار قوم نے ترقی کی تو ہماری نے کی، لوگوں کو آپ دیکھیے یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سائنس میں ترقی، کل ایک مولانا صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ سائنس میں ترقی کرنی چاہیے، وہ قدر نہیں کرنی چاہیے، ختم نبوت کا پہرا دینا چاہیے، ترقی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ضرورت کیا پڑی ہمیں، موبائل فون یورپ سے آ جاتے ہیں، جو کرسچن ممالک ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم وہاں سے لے رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خود کوئی چیز ایجاد کریں، ہمارے میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ کرنی بھی چاہے تو نہیں ہوگی، اگر کوئی کر بھی لے، کوئی نیزہ ہی پھینک لے تو ہمارے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، نیزہ پھینکا، وہ بلے بلے قوم ساری باہر نکل آئی، جلد سے جلوس شروع کر دی۔ تو یورپین جو ہیں یا امریکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ذرا اپنے جو نئی چیزیں اس میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کیونکہ پرانی معاملات ابھی تک درست نہیں ہے، ابھی تک گوشت کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، قربانی کا نہیں ہو رہا، تو ہم ظاہر ہے اس پر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، اور قافلوں کے قافلے نکلتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کسی کے گھر کے باہر پہرا دیتا رہا، کوئی کسی کے گھر کے پیر، کوئی نماز سینٹر کے باہر، کوئی ادھر کوئی ادھر، سمجھ سے باہر ہے، لیکن گرمی دھوپ لو ہر چیز برداشت کر کے انہوں نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا، مذاق بنایا ہوا پوری دنیا میں، ہمارا مذاق ایسا بنا ہوا کہ لوگ بھی آپ آگے کہتے ہیں یار آپ کون لوگ ہو، کون لوگ ہو تسی نہ جی۔ یہاں پہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف دنیا کو رکھ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے کہاں جا رہے ہیں لوگ، دوسری سے اپنے لوگوں کو رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، خاتون کی فوٹو تصویر بورڈ پہ لگا دیں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔